اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امتن کنتم خیر امتن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا معزز سامعین و حاضرین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں آج پھر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں آج کے دن میں پھر سے ایک بار ہمیں ہماری بخشش کے لیے موقع عطا فرمایا کہ ہم اس کی تعریف کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنے آپ کے لیے سامان خیر متعین کریں، اپنے لیے پسند کریں۔ اگرچہ متعین تو وہی کرتا ہے، لیکن اس نے رستہ بتا دیا کہ اے میرے بندو، اپنی سلامتی کے لیے، اپنی خیر کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی سرخروئی کے لیے کوشش کرو اور مجھ رب سے جڑے رہو، کیونکہ جو رب سے جڑا رہتا ہے، رب خود فرماتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہے۔ ثم الحمدللہ سامعین و حاضرین و ناظرین، آج سے پھر ہمیں اس کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ ناظرین ذی احتشام، ایک فرق کو سمجھ لیجئے، پھر آج کی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ ایک کرم تو وہ ہے جو اس نے عطا کیا ہے، لیکن اس کرم سے اوپر بھی ایک کرم ہے۔ ایک کرم تو اس نے یہ عطا کیا کہ ہم کلمہ پڑھ کے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور روز زمین پر ہر کلمہ گو جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اس کی رحمتوں سے، اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہے۔ لیکن جب کرم اور زیادہ بڑھتا ہے تو یہ وہ کیفیات ہوتی ہیں، یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جب ایک امتی، ایک بندہ اپنے رب سے رجوع رکھتا ہے اور رب خوش ہوتا ہے کہ اسے میرا کرم بھی یاد ہے، اپنی پیدائش بھی یاد ہے، اور مجھ سے کرم کی توقع رکھ رہا ہے۔ ایک وہ تھا جو شتر بے مہار کی طرح زندگی گزار رہا ہے، زندگی کا تانا بانا، زندگی کی تمام تر کامیابیاں اسے مل رہی ہیں۔ اب اس نے کوشش کی یا نہ کی، اس نے جد و جہد کی یا نہ کی، وہ تو اسے ملیں گی۔ مثلاً یہ جو سانس لے رہے ہیں، یہ ہر بندہ سانس لے رہا ہے، کرم ہے، کرم ہے اس کا، عطا ہے اس کی۔ دیکھ رہے ہیں موسموں کو لطف اندوز کر رہے ہیں اپنے ساتھ، زندگی کی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کامن اس نے سب کو دی ہوئی ہیں۔ تو یہ جن پر یہ کرم ہے، یہ تو کرم عامیانہ ہے، کرم عام کرم ہے، ہر ایک پر کرم ہے۔
لیکن جو اس کا ذکر کر کے کرم مانگیں گے تو اس کرم کی کیا بات ہے، اس کرم کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے۔ سامعین ذی احتشام اور ناظرین ذی وقار، آپ احباب کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے شروع کے صرف 3 الفاظ پڑھے۔ اگرچہ اخرجت للناس بھی آتا ہے، لیکن اخرجت للناس کے لیے ایک وقت چاہیے، آئے مبارکہ تو اس طرح ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ پھر جب ناس کی ذکر آتا ہے نا تو پھر ہم یہ بات سمجھتے ہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے امت پیدا کی گئی ہے، لیکن یہ نشست کا دوسرا حصہ ہوگا، نشست کا۔ سبحان اللہ، تشریف رکھ کے بیٹھے، تھینک یو جی، آپ بھی تشریف لے آئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ زندگی سلامتیاں عطا فرمائے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ آپ کے محبت کو اور پیار کو وابستگیاں عطا فرمائے، بولیں آمین ثم آمین۔ اللہ ہر کسی کو نصیب فرمائے، اللہ یہ نیکی کا ماحول ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا جو درس ہے نا، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، 5 حروف ہیں۔ کنتم خیر امت، ایک حصہ میں نے تقسیم کیا، اور دوسرا اخرجت للناس، نکالا گیا لوگوں کی بھلائی کے لیے، یہ اگلی نشست میں ہوگا، ٹھیک ہے حضور۔ میں نہیں سمجھتا یہ انصاف ہے، میں یہ نہیں سمجھتا یہ انصاف ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ کلام پاک کی یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے کہ اس کی جو ہے نا تشریح وہ اس انداز میں کریں کہ آپ کا دل مشاہدہ دے، اس گل کی شہادت دے کہ آپ نے صحیح طریقے سے ادا کیا ہے۔ ہو تو نہیں سکتا حق ادا، لیکن بندہ اپنی استطاعت کے مطابق بیان کرے، جو بولے جو کہے، اس کو یہ تسلی ضرور ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے طور پر بطور بشر اور ایک چھوٹا معمولی سا ایک ادنا سا اس کا بندہ ہونے کے ناطے میں نے اپنے آپ کو راضی کیا ہے اور میں نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو میں نے آج صرف 3 حروف کا انتخاب کیے، اگرچہ یہ 5 حروف بنتے ہیں، مطلب 5 الفاظ بنتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو آج ہم کنتم خیر امت پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اخرجت للناس پھر ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں کنتم خیر امت، کہ ترجمہ یہ ہے، ترجمہ یہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ کنتم، تم ہو، تم سب ہو، خیر بہتر، اچھے بھلے، امتن ایک امت، تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بھلی امت ہو، تم ایک اچھی امت ہو، تم ایک ملنسار امت ہو، تم ایک جذبہ ایمان سے سرشار امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا لوگوں کے لیے، تمہیں پیدا کیا گیا لوگوں کے لیے۔ یہ انشاءاللہ اخرجت للناس یہ کیا ہے، یہ بات کی نشست ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنتم خیر امتن، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین امت ہو۔ تو اس متعلق آج ہم بات کرتے ہیں، تو درود پاک پڑھ لیجیے تاکہ ہم اپنی بات کی طرف چلیں۔ پھر پڑھ لیجیے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ ماحول ہونا چاہیے۔ کنتم خیر امتن، کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے ہم لوگوں سے، ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کی ذات نے 2 وجہوں سے اس امت کو محترم اور محتشم فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہم بندے ہیں اللہ کے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ہمیں بڑے خال خال واقعات پڑھنا نصیب ہوتے ہیں جس میں ہم یہ سمجھ سکیں، یہ پڑھ سکیں کہ ایک امت تھی، اس امت کے اندر جو انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے وہ ایک ہی امت پر چلتے رہے۔ میں نے تو یہ نہیں پڑھا، مثال دیتا ہوں، ہاں کچھ بادشاہ انبیاء کرام گزرے ہیں کہ جن میں یہ ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے داؤد علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، ہارون علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو آپ نے پڑھا، اس میں سماعت فرمایا ہے کہ بھائی تھے۔ تو یہ امت جو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، اگر وہ اتباع گزار تھی موسیٰ علیہ السلام کی تو وہ ہارون علیہ السلام کی بھی تو اتباع گزار تھی، یہی تھا نا۔ لیکن ان کے متعلق اللہ نے یہ نہیں فرمایا، ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کرام میں نقطۂ عروج پر جس نبی سے پیار کیا ہے وہ ہمارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دو درجے بنائے اللہ نے کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تو بولنے سے پاک ہے، وہ تو بول نہیں سکتا، جب وہ بول نہیں سکتا تو اس نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی۔ جب اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی تو پھر جب وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری تو پھر یہ الفاظ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے نا کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ آقا نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ اب دیکھیں تین مرحلے بن گئے، تین انداز ہو گئے، تین مقامات ہو گئے، 2 مقامات اللہ کی طرف سے اور ایک مقام عظیم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو، اللہ نے اچھا اور بھلا کہا۔ اور دوسرا اس کا معنی اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمیں باقی امتوں سے معتبر بنایا گیا ہے۔ اور جب تیسرے درجے کو ہم دیکھتے ہیں، تیسرے مرحلے کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، یہ بات ہمیں یاد پڑتی ہے، ہمارے دماغوں میں آتی ہے، جس سے ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے کہ آقا فرما رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ جب یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اپنے امتیوں کو فرمائی، اور یہ بات کتاب اللہ میں ہمیشہ کے لیے درج فرما دی گئی، تو سامعین یہ ماننا پڑے گا جس طرح یہ کتاب کے الفاظ سدا بہار ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سدا بہار ہے، امت سدا بہار ہے۔ تو پھر کنتم خیر امت، جو ہمارا آج کا مضمون ہے کہ خیر بنو صاحب۔ اب آقا نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو، اللہ نے بھی فرما دیا، حبیب نے بھی فرما دیا، بات ہم تک آ کے رک گئی ہے، تو ہمارے اندر یہ غیرت ایمان اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک بہترین امت ہی ہونا چاہیے، ہمیں ایک بہترین امت ہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ باتیں ہم تک پہنچیں، یہ حکم، یہ خیال، یہ قیاس، یہ اندازہ الفت ہم تک پہنچا، تو پھر ہماری نظریں خود پر ہونی چاہیے کہ ہم کیسے ہیں، کہ ہم کیسے ہیں، اور ہمیں اگر کوئی کمی رہ گئی تو ہمیں کیسے ہونا چاہیے، ہم کیسے ہیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ تو آئیں چلتے ہیں حضرات، سامعین ذی احتشام اور ناظرین ذی احتشام، کیمرے کی اس پار اور اس پار تمام کو دربار عالیہ زمزم شریف کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اپنی امت کے متعلق فرماتے ہیں آقا علیہ السلام،
آقا فرماتے ہیں کہ بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، اور ہے امت مصطفیٰ علیہ السلام تم میں یہ خوبی رکھی گئی ہے، تم میں یہ خوبی رکھی گئی ہے۔ اس خوبی کا ایک مقام اور مرتبہ بھی ہے، اس کے پس منظر میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول نبی پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلتے ہیں تو کتب ہائے تفسیر سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، اور بشمول آپ کے بہت سارے انبیاء کرام نے یہ خواہش اظہار کیا تھا کہ کاش ہم امت مصطفیٰ میں ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کے آئیں، آپ کے امتی بن کے آئیں۔ یہ انبیاء کرام نے خواہش کی تھی۔ اب جب ہم نے یہ پڑھا تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مرتبہ، یہ عہدہ امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کوئی بہت بلند عہدہ ہے جس عہدے کو پانے کے لیے انبیاء کرام نے بھی خواہش کی۔ ہم اپنی کوشش پہ تو اس امت میں پیدا نہیں ہوئے، ہم کسی اور امت میں بھی ہو سکتے تھے۔ ارے امت تو دور کی بات ہے صاحبو، ہم کوئی اور چرند پرند درند بھی ہو سکتے تھے، کسی اور امت میں بھی ہو سکتے تھے، کسی اور نسل میں بھی ہو سکتے تھے۔ لیکن وہ بات کسی نے کیا خوب کہی کہ جب بات آئی نا امت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ نے یوم الست کا فلسفہ سورہ بقرہ میں سماعت فرما لیا ہے، الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، تو ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، اور سب سے پہلے قالوا بلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرما دیا تو پھر پتہ اگلی بات کیا ہے، جھوم جو امتیوں اپنے مقدر پہ جھوم جاؤ۔ پھر آقا نے پسند فرمایا اس کو اس کو اس کو اس کو اللہ میری امت میں پیدا فرما۔ ہم تو آقا کے پسند کردہ لوگ ہیں، ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ امت ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ میری امت میں سے اگر پیدا کرنا ہے تو فلاں 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 فلاں۔ آقا نے خود فرمایا۔ اب بولو گے کہ اس کی شہادت کیا ہے، اس بات کو کیسے تسلیم کریں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کی خاطر جتنا آپ نے چاہا ہم نے اتنا ہی آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو جب یہ فارمولاز ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، غور کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ پوری کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی پر ہی تو ہے کہ محبوب میں آپ کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ ایک مخفی دفینہ تھا، ایک مخفی خزانہ تھا میرا خدا۔ تو خدا نے کہا جب میں نے چاہا کہ اپنی پہچان کرواؤں تو اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پیدا فرما دیا۔ اب یہاں پر مرضی مصطفیٰ کی آگاہی ہو رہی ہے کہ آقا نے جو چاہا ویسا ہی اللہ نے کیا۔ اوے خالد جھوم اپنے مقدروں پہ، اوے کہ تیرے میرے آقا نے چاہا کہ تو میری امت میں پیدا ہو۔ آقا نے اپنے امتیوں کو اپنی پسند سے اپنی امت میں شامل کیا۔ حضرات ذی احتشام اگر میں اس پر دلائل دینا شروع کر دوں تو میرے خیال میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن میں پھر اپنے آپ کو جب اسٹیج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نا تو اپنے آپ کو بڑا باندھ کے، بڑا کس کے اور بڑا شکنجے میں ڈال کے اپنے موضوع پر ہی رہتا ہوں کہ میں کہیں کسی اور گلی میں نہ نکل جاؤں۔ یہ محبت کی گلیاں ہیں صاحب، جب ان گلیوں میں جانا نصیب ہوتا ہے تو واپس نہیں آنا، بندہ واپس نہیں آ سکتا، تو میں اپنے موضوع میں رہ سکتا ہوں۔ اور یہ امت وہ ہے کہ جسے نیکی کے کاموں کا حکم دیا ہے، جو نیکی کے کاموں کا حکم دیتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتی ہے۔ اور پھر
دیکھیں جذبہ دیکھیں. میں اس سے پہلے کہ آگے چلوں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو بھی اور سننے والوں کو بھی، تاکہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. دیکھیں ایک ٹیچر مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے. ایک ٹیچر ہے جو کمرہ جماعت میں اپنے بچوں کی تعریف فرما رہے ہیں دوسروں کے سامنے. یہ میرا بیٹا بہت ذہین ہے. میتھمیٹکس کی ٹیچر ہو تو کہیں گے جسے مسئلہ فیثاغورس پہ عبور حاصل ہے، ٹریگنومیٹری، ایکواڈریٹک فارمولاز اور یہ تمام کارتیسی ضرب وغیرہ جتنا بھی ہے یہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اور ٹیچر آپ کے کہہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اور آپ سن رہے ہیں، ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ سن رہے ہیں. جب وہ لوگ آپ کو اچھا نہیں پائیں گے آپ کے سبجیکٹ میں، تو سیدھی سی بات ہے وہ تو کہیں گے جن کے استاد تو بڑی بات کرتے تھے کہ یہ ایسا اتنا ذہین مسئلہ فیثاغورس تو اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹریگنومیٹری ہے، ایکواڈریٹک ہے، فارمولاز ہیں، جتنی بیسک چیزیں میتھمیٹکس کی اس کے بارے میں بڑی تعریف ہوتی ہے. تو کچھ بھی نہیں کر پا رہا، اس کی تو بڑی تعریف کر رہے تھے استاد اس کی. تو یہی سمجھ لیجئے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور یہ بات پوری کائنات میں اس کی گونج سنائی دے رہی ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو. تو اس بہترین امت کو خیر خواہ ہونا چاہیے، اسے خیر بننا چاہیے، اسے خیر ہونا چاہیے، سب کے لیے بھلائی ہونی چاہیے، سب کے لیے اسے اچھا ہونا چاہیے. تو اب ترمذی شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. میں پہلے آپ کو مواخذ بیان کروں گا، پھر اس کے بعد نتیجہ نکالوں گا، اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. تو آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ نہیں جو اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہاں مراد مقدار مقام بہت سارے لوگ سمجھنے میں اس انداز کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں کہ ہم نے شاید یہ سمجھ لیا کہ جیسے کپڑے پہنانا، کھانا کھانا اور کھلانا ٹھیک ہے، یہ ایک سطحی مسائل ہیں، سطحی باتیں ہیں. لیکن جو جزوی کلی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر وہ دین اسلام کو سمجھ رہا ہے تو دوسرے بھائی کے لیے بھی یہ پسند کرے کہ میرا بھائی اور بہن بھی یہ دین اسلام کی سوجھ بوجھ حاصل کریں. اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ اپنے بہن بھائیوں کے متعلق بھی یہی سوچے کہ وہ بھی تلاوت قرآن پاک سیکھیں. یہ اس کے حقیقی معنی ہیں. بہت سارے لوگ سمجھنے میں ذرا غلطی کر دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے جو خود پہنے وہ اسے پہنائے. یہاں درس ہو رہا ہے اخوت کا، محبت کا، الفت کا، انسیت کا. وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہی ہے جو خود کھائے وہ اسے کھلائے، جو خود پہنے وہ اسے پہنائے. ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، لیکن اس کے معنی مطالب یہاں تک نہیں رکتے، یہ بات بہت آگے تک جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس بات کو اگر ہم سمجھیں تو امت کا جو امت کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ایک امتی کا دوسرے امتی کے ساتھ، میرا آپ کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے. آپ میرے گھر کے لوگ ہیں، میں آپ کے گھر کے لوگوں میں سے ایک بندہ ہوں. امت مصطفیٰ ایک جسم کی مانند ہے. کانٹا اگر آپ کے پاؤں میں چبھ جائے تو آپ کے پورے جسم کو اندر درد کی لہریں محسوس ہوگی. اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. خالد صاحب کو تھوڑے سے ناساز ہیں، طبیعت ان کی خراب ہے، اللہ انہیں صحت دے. تو میں انہی کی مثال سمجھتا ہوں. انہیں پرابلم ہے تھوڑا سا، اگر پین ہے، ان کی بون پین ہے، ان کی ہڈی میں تکلیف ہے. تو دیکھیں وہ تو ایک ہڈی ہے جسم کے اندر، لیکن اس درد کی وجہ سے پورا جسم بے قرار ہے. امت کو ایسے ہونا چاہیے. امت مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا درد انہیں ہونا چاہیے اپنے بھائیوں کے متعلق، اپنی بہنوں کے متعلق، جو امت مصطفیٰ کے متعلق ہے۔ تو بات لمبی ہو جاتی ہے، تو ہمارا جو موضوع ہے نا خیر بنو، تو ہم خیر پر ہی بات کرتے ہیں کہ امت کے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ خیر بنے۔ خیر سلامتی کو بولتے ہیں، بھلائی کو بولتے ہیں، اچھے پن کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو اور تم سب کے ساتھ بہترین ہو جاؤ، بھلے ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ، خیر بن جاؤ، سب کے لیے خیر ہو اور تمہیں خیر ہی رہنا چاہیے۔ تو اب جو ٹیچر نے طالب علم کی تعریف کیا ہے، تو طالب علم کو یہ چاہیے نا کہ میں اپنے استاد کی بات کی لاج رکھوں۔ یہ تو بات طالب علم کی اور استاد کی ہو رہی ہے، لیکن ہم تو امتی ہیں، ہم تو امتی ہیں، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ امتی پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ معاشرتی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، وسیع خیال ہونا چاہیے، اچھا سوچنے والا ہو، اچھی سوچ رکھنے والا ہو، اچھے نظریات پر چلنے والا ہو، اور معاشرتی محبت کا قائل ہو، اور معاشرے کے اندر محبت کو عام کرے، محبت کو عام کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک بابا جی تھے، کوفہ میں ایک بابا جی تھے، تو وہ واقعہ بڑا دل کو لگتا ہے، آپ نے شاید سنا نہیں، سنا تو میں سنا ہی دیتا ہوں۔ کوفہ میں ایک بابا جی تھے، تو وہ بابا جی انہوں نے ایک دکان رکھی ہوئی تھی جس میں وہ خرید و فروخت کے لیے لوگ ان کے پاس آتے تھے، کاروبار ہو جاتے تھے۔ آپ نے اناج رکھا تھا اور زندگی کی ضرورت سے متعلق چیزوں کو رکھا ہوا تھا، تو لوگ ان کے پاس آتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ غریب مجبور لاچار شخص آیا، غریب مجبور لاچار شخص آیا، تو وہ بابا جی سے کچھ شکر لینے آیا، اس بابا جی سے شکر لینے آیا۔ تو نام تھا بابا جی کا غلام مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ نام تھا بابا جی کا۔ تو وہ شکر لینے آیا، تو اس نے بابا جی سے شکر لی، تو اس نے رات کے اندھیرے کا یا رات کی تاریکی کا کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، بابا کو کھوٹے سکے تھما گیا۔ تو بابا نے جب اس زمانے میں تو بجلی تھی نہیں، لائٹس تھی نہیں، تو بابا جی نے جب غلام مصطفیٰ نے ان سکوں کو جب دیکھا روشنی میں کر کے، تو سمجھ گئے تو کھوٹے سکے۔ خیر بابا نے وہ سکے لے لیے، سودا دے دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا سامان خریدنے کے لیے، کچھ اجناس کھانے پینے کا، خورد و نوش کا سامان خریدنے پھر آ گیا۔ اس نے پھر وہی کام کیا، بابا نے پھر سکے لے لیے۔ جب اس نے 4 سے 5 مرتبہ یہ عمل کیا نا، تو اسے یہ خیال آ گیا کہ بابا جی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس نے آگے پیچھے دوستوں سے ذکر کرنا شروع کر دیا، جو دوست تھے انہوں نے بھی ایسے چکر چلانے کا ارادہ کر لیا، وہ بھی کھوٹے سکے لے آتے، بابا سے 1 نمبر سامان لے جاتے۔ غرض کے بعد بستی سے ہوتی ہوئی آگے پھیلتی گئی، اور کچھ دیہاتوں میں یہ بات چلی گئی، اور لوگ جوگ در جوگ چن چن کے جہاں جس کے پاس کھوٹے سکے ہوتے لے آتے، بابا غلام مصطفیٰ سے سودا لے جاتے۔ حتیٰ کہ بابے کو کافی نقصان ہو گیا، لیکن بابا نے امت کی خدمت کو نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ بابا جی کے پاس کتنے من سکے جمع ہو گئے، اور بابا کی جو کوٹھڑی تھی نا، کوٹھڑی وہ بھر گئی سکوں سے۔ تو بابا کو اللہ خزانہ غیب سے دے رہا تھا، کیونکہ بابا نے یہ ارادہ کیا تھا میں نے امت مصطفیٰ سے دھوکہ نہیں کرنا ہوں۔ اور ہم آج کیا کر رہے ہیں، ہم آج کیا کر رہے ہیں۔ خیر بابا بیمار پڑ گیا، بابا کا آخری ویلا آ گیا، تو بابا نے بچوں سے کہا بیٹا مجھے سہارا دے کر نماز کے لیے بٹھاؤ۔ وہ بیٹھے، تو بابا نے اپنے ہاتھ نماز کے بعد دعا کے لیے بلند کیے، تو بابا کہنے لگا اللہ دیکھ میں تیرے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، دیکھو مصطفیٰ ہیں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ یا اللہ میں بندہ ہو کر زندگی ساری تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے کر، کالے سکے لے کر انہیں سفید سامان دیتا رہا، اچھا سامان دیتا رہا۔ مالک میں بندہ ہو کر اتنے کھوٹے سکے اکٹھے کر سکتا ہوں
کہ میری کوٹھڑی بھر جاتی ہے۔ تو مولا میں تو تیرا ایک ہی کھوٹا سکہ ہوں، میں نے تیرے بندوں کو، تیرے نبی کی امت کو دھوکہ نہیں دیا، تو مالک میں تو اکیلا ایک ہی کھوٹا سکہ ہوں، تو جہاں رکھے گا رکھ لے گا، تیرے پاس بہت جگہ ہے، میں بندہ ہو کر اگر میں نے اپنی کوٹھڑی کھوٹے سکوں سے بھر لی تو مالک میں تو تیرا ایک ہی کھوٹا سکہ ہوں، تو مجھے قبول فرما۔ تو بابا کی روح کف انسری سے پرواز کر کے، اور بابا کے چہرے پر نور چھا گیا، اور لوگ کہتے ہیں کتنا عرصہ اس بستی سے خوشبوئیں آتی رہی۔ اس بابا غلام مصطفیٰ نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا، اپنا حق ادا کر دیا۔ اور دیکھ لیجیے آپ اس چیز کو کہ اللہ کی ذات اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ کی ذات فرمائے تم ایک بہتر امت ہو اور میں نے تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عنوان پہ چلتے جائیں، چلتے چلتے بہت چلے جائیں، بہت دور بات چلی جاتی ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، جو آپس میں پھوٹ پیدا کرے، توڑے، وہ امتی نہیں ہے، وہ امتی نہیں ہے۔ جوڑنے کا کام کرتے ہیں امتی، توڑنے کا کام نہیں کرتے۔ ہمارے محلوں کو، بستیوں کو، گاؤں کو، شہروں کو، ضلعوں کو، تحصیلوں کو دیکھیں اگر تو دیکھیں کون سا شخص امتی ہونے کی اشکال ظاہر کر رہا ہے، وہ شکل ظاہر کر رہا ہے کہ میں امتی ہوں۔ کیسے اس بات کو سمجھنا بہت مشکل سی بات ہے۔ یہ امت مصطفیٰ کے درمیان جو ایک رشتہ ہے نا، وہ خوشبو کا رشتہ ہے، اور خوشبو جہاں ہوتی ہے اچھائی کا ایک پہلو پیدا کرتی ہے، اچھائی کی ایک شکل پیدا کرتی ہے۔ اور دوسری امتوں سے موازنہ کیوں کیا گیا، یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کسی خطاب میں، پھر عرض کیے دیتا ہوں۔ دوسری امتوں میں اس لیے اس امت کو بھلا اور خیر خواہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ امت درد رکھتی ہے، یہ امت درد رکھتی ہے ہر بشر کے متعلق، ہر بندے کے متعلق۔ اخرجت للناس نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، میں اس بات کو یہاں نہیں ڈال رہا اخرجت کہ اس کو خارج کیا گیا، نکالا گیا، بنایا گیا للناس۔ اب یہاں پر مومنین تو آیا، کوئی ناس آ گیا، تو میں اپنے موضوع کے اندر ہی رہتا ہوں، میں کہیں باہر نہ نکل جاؤں۔ درود پاک پڑھ لیجیے السلام۔ اچھا، خیر خواہی کی دو تین مثالیں پیش کرتے ہیں، پھر بات ختم کرتے ہیں، پھر نماز مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ تو خیر خواہی کی جو مثالیں ہیں وہ بڑی سیدھی سی ہیں، روز آپ کی نظروں سے گزرتی ہیں، روز آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آئیں خیر خواہی کی یا خیر بنوں کی ایک بہت ہی خوبصورت روایت میں آپ کو سناتا ہوں، آپ نے بارہا سنی، آج غور بھی کر لیجئے۔ خیر کے جو معنی ہے نا پتر، وہ یہ ہے کہ بھلائی کرو سب کے ساتھ، بے لوث قسم سے۔ یہ مجھے کیا دے گا، میں اس سے کیا لوں گا، اس چیز کو چھوڑ کے اس جذبے کو خیر کہتے ہیں، جو بغیر کسی لالچ کے ہو۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خیر بنیں۔ تو خیر کی مثال روایات میں ہم نے بہت ساری پڑھی ہیں، پتہ نہیں آپ نے کتنی پڑھی، میری تو زندگی گزر گئی ہے، کیونکہ مجھے علم کا شہوت ہے، مجھے علم کی شہوت ہے۔ شہوت کے معنی غلط نہیں، شاید کسی بیان میں نے عرض کیا ہے کہ شہوت ایک شوق کو کہتے ہیں، یا جسے ہم اپنی زبان میں پنجابی میں چسکا کہتے ہیں، چسکا لگ جانا کسی چیز کا، اس کے معنی عربی میں شہوت ہے۔ تو مجھے تو تعلیم کی شہوت ہے، مجھے تو پڑھنے کی شہوت ہے، میں روز پڑھتا ہوں الحمدللہ، پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو گیا ہوں الحمدللہ، یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہے۔ تو میں علمی شہوات کا شیدائی ہوں، مجھے علمی شہوت سے پیار ہے۔ تو اب جو تھوڑ دماغی ہیں وہ یہ نہ کہہ رہے جی شہوت کے معنی تو کچھ اور ہیں، نہیں، شہوت کے معنی کچھ اور نہیں ہیں، شہوت کے معنی دلچسپی کی ہیں، اور شدید دلچسپی کی ہیں۔
تو پڑھا ہے میں نے بہت کچھ، آپ نے شاید پڑھا نہیں پڑھا، سنیں سماعت فرمائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب آپ حضرت خضر کی تلاش میں نکلے اور یوشع بن نون جو آپ کے خلیفہ تھے ان کو ساتھ لے کر چلے۔ بہت بڑا واقعہ ہے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی وہ گفتگو کا، بہت بڑا واقعہ ہے، تو میں اس طرف نہیں جاتا، اس کے لیے ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ایک الگ مضمون وہ ہو چکا ہے، آپ دربار کے لائبریری سے وہ اٹھا لیں اور آپ اسے سماعت فرمائیں۔ تو میں ابھی اپنے موضوع کے اندر رہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ 3 واقعات پڑھے اور آپ کو یاد بھی ہوں گے، میں جیسے بولوں گا آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ یہ خیر خواہی کی ایک بہت بڑی شان بیان کر رہا ہوں، خیر کی بہت بڑی مثال میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ نے بارہا پڑھی، پھر آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں 3 واقعات موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے، حضرت خضر علیہ السلام جب آپ کو مل گئے اور حضرت خضر نے کچھ معاملات کیے جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کے ساتھ جو ان کے خلیفہ تھے چل کر حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ تو ولیوں کے پاس جانا، کیونکہ خضر علیہ السلام ولی ہیں، نبی پیغمبر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھے قبلہ، وہ اللہ کے ولی کامل ہیں۔ حضرت خضر ان کو علیہ السلام بھی کہا گیا ہے، تو ان کے پاس جب چل کے جاتے ہیں تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ ولیوں کی تلاش میں نکلنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ وہ مچھلی پھر لی، پھر مچھلی پکائی، پھر بھون کے تھیلے میں ڈالی، پھر درمیان میں دریا، جہاں 2 دریا ملتے تھے، مجمع البحر 2 دریا ملتے تھے، وہاں مچھلی زندہ ہو گئی، وہ کٹی بھنی پکی مچھلی زندہ ہوگی، مچھلی پانی میں گئی، اور یہ قرآن پاک کی نص ہے نا، یہ قرآن پاک کی نص ہے، وہ جو بیان ہے اس کے مطابق، اب اس کی تفسیر نہیں ہے، قرآن پاک کی نص ہے یہ۔ اب نص کیا ہے قرآن پاک کی، اس پر بھی ایک گفتگو ہے، تفصیلی گفتگو ہے۔ میری قاعدت عزیز احتشام ناظرین، میں آدھی بات مجھے مزہ نہیں دیتی، میں ایک بات پر پورا موضوع کہہ سکتا ہوں، نالائن پاک الگ کر سلسام کے صدقے۔ تو پھر مچھلی چلی گئی، تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارا تو وہی مقام ہے، پھر وہاں گئے، پھر خضر علیہ السلام ملے، پھر خضر علیہ السلام سے واقعات آگے چلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے ایک کشتی توڑ دی۔ خضر علیہ السلام نے ایک خوبصورت کشتی توڑی، تو موسیٰ السلام کہتے ہیں یہ انہوں نے کیا کر دیا۔ اچھا یہاں یہ بات بھی سن لیجیے گا، ہو سکتا ہے میرے بیان سے کچھ لوگ اتفاق نہ کرے، کچھ ولی اللہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام کو اور کچھ نبی کہتے ہیں، یہ ایک الگ گفتگو، ایک الگ بات ہے۔ جیسے گزشتہ رات وہ خطاب گزرا صحابہ کہف کا، تو جس میں کہا جی اگر وہ 5 تھے، 4 لوگ تھے، 5واں کتا تھا، اگر 6 تھے 5 بندے تھے اور 6واں ان کا کتا تھا، اگر 7 تھے تو 6 وہ تھے، 7واں کتا تھا، اگر 8 تھے 7 وہ تھے، 8واں کتا تھا۔ ایک بحث ہے نا، ایک گفتگو ہے، اس طرح ہم نہیں جاتے۔ تو اب یہ خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ انہیں اللہ کے نبی رسول کہتے ہیں، اور کچھ اولیاء کرام میں سے ولی کامل کہتے ہیں، میں بھی ولی پڑھا ہے، میں نے بھی ولی ہی کہوں گا۔ تو وہ تلاش میں نکلتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے کرتے ہیں جی کہ دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے ٹھہرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر دوسرے کنارے پر جانا چاہتے ہیں، تو ایک غریب مسکین لاچار بوڑھا آدمی ہے، اس کی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، تو جب دوسرے کنارے پہنچتے ہیں تو اس کی کشتی کو توڑ دیتے ہیں، اس کا نیچے سے تختہ اکھاڑ دیتے ہیں، ایڑی مار کر یا کوئی گرز مار کے یا اپنا سب مار کے۔ تو موسیٰ صاحب بڑے حیران ہوئے کہ اس بابے نے ہمارے ساتھ نیکی کی اور انہوں نے کشتی ہی توڑ دی۔ دوسرا واقعہ یہ دیکھتے ہیں ہم کہ ایک بچے بہت سارے کھیل رہے ہیں، تو ایک بچے کو بلا کر اس بچے کو جان سے مار دیا۔ خضر علیہ السلام نے پٹک کے زمین پہ مارا، اس بچے کی موت واقع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ایک تو قتل اور پھر چھوٹے بچے کا قتل۔ پھر تیسرا بھی دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ پھر دیہات سے گزرے لوگوں سے قیام چاہا، انہوں نے قیام نہ دیا، کھانا چاہا، کھانا بھی نہ دیا انہوں نے، تو پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دیوار کی تعمیر فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے خضر یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگوں نے نہ تو ہمیں قیام دیا، نہ ہمیں طعام دیا، اور آپ انہی کے علاقے میں ایک دیوار ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو بار بار خضر ہی کہتے تھے کہ آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔
اللہ کے ولی کے ساتھ اللہ کے نبی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ بس اب آپ میرے ساتھ آپ نہیں چل سکتے، اب مجھے آپ چھوڑ دیں، آپ نہیں سمجھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا تو دیں یہ 3 باتوں کے پیچھے راز کیا ہے، 3 واقعات ان کے پیچھے راز کیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام کی شان بلند و بلند ہے، ہم شانوں کو نہیں گھٹا رہے، شانوں کی آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں کر رہے ہم، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب خضر علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو جب کنارے پر اترے تو ان کی نظر کے اندر اتنی طاقت تھی، وہ دوسرے کنارے پر دیکھ پا رہے تھے کہ وہاں پر ایک ظالم بادشاہ ہے جو لوگوں سے ان کی کشتیاں چھین رہا ہے، جو حیل و حجت کر رہے ہیں انہیں قتل کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کشتی اس لیے توڑی، جب وہ بادشاہ دیکھے کہ کشتی ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ اس بابے کی کشتی نہیں لے گا، بابا بچیوں کا پیٹ پالتا ہے، گھر کا غریب مسکین آدمی ہے، تو وہ کشتی چھوڑ دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اس ظالم بادشاہ نے بابا کی کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی صورت میں نہیں۔ ہاں موسیٰ دوسری بات آپ نے پوچھی کہ بچے کھیلے تھے، خوبصورت پیاری پیاری آنکھوں والا ایک بچہ نکالا اور اسے نکال کے مار دیا، اسے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو بچہ تھا اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کہ کل معاشرے کے اندر، زمانے کے اندر یہ بہت شر بپا کرے گا۔ خضر کہتے ہیں میں نے اس کی پیشانی پڑھ لی تھی۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولی پیشانیاں بھی پڑھ لیتے ہیں، تقدیریں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو پٹک کے زمین پہ مارا، وہ فوت ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر اس کے یکے بعد دیگرے بچے پیدا ہوئے جو زمانے کے ولی بن گئے۔ وہ جو اس بچے کو مارا، اسے قتل کیا، اگر وہ زندہ رہتا تو معاشرتی گراوٹ پیدا ہوتی، معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی۔ تو اللہ کا ولی، اللہ کے ولی یہ جانتے ہیں، تقدیریں پیشانیاں پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور پھر اللہ نے اس بچے کے والدین کو نیک صالحہ 2 ولی کامل عطا فرمائے۔ اور تیسری بات جو آپ نے دیوار کی مرمت فرمائی، دیہات کے لوگوں نے نہ تو کھانا دیا نہ رہائش دی، اور پھر آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی کہ آپ نے کہا موسیٰ ایسے کرو، دونوں ملتے ہیں، دونوں مل کے یوشع بن نون کے ساتھ جو خلیفہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ان کو ساتھ ملا کر ان 3 احباب نے دیوار کی مرمت کی۔ تو دیوار کی مرمت کر کے جب وہاں سے جانے لگے تو کہا، خضر نے کہا، یہ آخری واقعہ تھا نا، خضر نے کہا موسیٰ اس دیوار کے نیچے ایک دفینہ ہے، یہ یتیم بچوں کا دفینہ ہے، یتیم بچوں کی دیوار ہے، یتیم بچوں کا پلاٹ ہے، یتیم بچوں کی حویلی ہے۔ کل جب یہ بچے بڑے ہوں گے، دوبارہ تعمیرات کریں گے، تو جب بنیادیں دوبارہ کھودیں گے تو بنیادوں سے انہیں یہ دفینہ، یہ خزانہ، یہ مایا مل جائے گی۔ تو یہاں ذی احتشام ناظرین، یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ولی زمینوں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے ولی زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان تینوں باتوں میں کیا تھا، کیا وجہ تھی؟ ان تینوں باتوں میں جو وجہ تھی وہ خیر خواہی تھی، وہ خیر تھی، وہ خیر بن گئے تھے، خیر بنے تھے نا جی، کھانا بھی لوگوں نے نہیں دیا، ان کے دیہات میں، ان کی بستی میں کام بھی کیا ہیں، مرمت کی دیوار۔ تو یہ تھا، یہ خیر خواہی تھی، یہ خیر خواہی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ خیر بنو، خیر بنو، خیر بنو۔ تو پھر خیر بننے کا حکم ہوا ہے۔ تو یہ خیر کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ نشست خیر کی ہے۔ تو جہاں اتنی ساری خیر کی باتیں ہو رہی ہیں، قبلہ شاہ زین صاحب، تو یہ خیر کی بات اور بھی آپ سماعت سنوا لیجیے۔ سزا صاحب بڑے شوق سے بیٹھے سن رہے، ماشاءاللہ، اللہ چشم بد سے بچائے، اللہ سلامتیاں عطا فرمائے، یہ گلشن اسی طرح مہکتے رہیں، کھیلتے رہیں، چہکتے رہیں، خوشبوئیں پھیلتی رہیں۔ تو ایک واقعہ اور سن لیجئے کہ ایک دربار کی شان تھی کہ وہاں پر لوگوں کو بڑی مدد، بند کر دیجیے، لوگوں کو بڑی مدد ملا کرتی تھی، لوگوں کو بڑی خیرات نصیب ہوا کرتی تھی، بڑی خیرات ملا کرتی تھی۔ تو لوگ وہاں سے بڑی خیر لیا کرتے تھے بادشاہ کے دربار سے،
اندلس کا یہ واقعہ ہے، اندلس کا۔ تو وہاں پر ایک شخص تھا جو روزانہ صبح آ جاتا، جب بادشاہ خیرات تقسیم کرتا کتار بنا کر، وہ بھی کتار کے اندر کھڑا ہو جاتا، اور سارا دن بادشاہ کی یہی مصروفیت، یہی شغل رہتا، لوگوں کی مدد کرتا، لوگوں کی خدمت کرتا، حاجت رواؤں کی حاجت پروری کرتا، ان کو جو چیز چاہیے ہوتی، جس چیز کے وہ خواہش مند ہوتے، وہ چیز ان کو دیتا، انہیں عطا کرتا، انہیں فراہم کرتا۔ تو دیکھنے والے دیکھتے، وہ جو بندہ کھڑا نا سب سے پہلے آتا، توجہ کے ساتھ سب سے پہلے آتا، تو کھڑا ہوتا جب وہ چلتے بادشاہ کے درباریوں کے پاس، یا بادشاہ کے خلیفہ کے پاس، یا بادشاہ کے کارندوں کے پاس پہنچتا، تو خود پیچھے ہو جاتا، جو بندہ پیچھے تھا اسے اپنی جگہ کھڑا کر دیتا کہ بھائی تم میری جگہ آ جاؤ، میں تمہاری جگہ آ جاتا ہوں، حالانکہ صبح سے تم کھڑے ہو، تمہارا نمبر آ گیا ہے تو تم لے لو جو تم نے لینا ہے، لیکن جب اس کا نمبر آتا تو اپنی جگہ دوسرے بندے کو نمبر دے دیتا۔ تو سلسلہ چلتا رہا، کتنے زمانوں تک چلتا رہا۔ جب اس کا نمبر آتا تو وہ اپنی جگہ دوسرے کو ٹرن دے دیتا، دوسرے کو اپنی باری دے دیتا۔ ایک دن ایک شخص نے پوچھ لیا، کافی زمانہ بیت گیا، کافی وقت بھی ہم دیکھتے ہیں تم آتے ہو، اسی طرح جب تمہارا نمبر قریب ہوتا ہے تم اپنی جگہ دوسرا بندہ کھڑا کر دیتے ہو، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس نے کہا کہ میں انتہائی غریب انسان ہوں، میرے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال و متاع بھی نہیں ہے کہ میں دوسروں کے لیے کوئی فائدہ مرتب کر سکوں، میں غریب آدمی ہوں، اپنی غربت میں رہ کر لوگوں سے خیر کر رہا ہوں، مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں، اور میرا اس بات پر قیاس قوی ہے، میرا یقین کامل ہے کہ کل روز قیامت جب اللہ کی ذات حساب لے گی تو میں بولوں گا مالک میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں اپنی ٹرن دوسروں کو دے دیا کرتا تھا، تو وہ لے لیا کرتے تھے، میں پھر چپ ساتھ کے پیچھے کھڑے رہتا کہ میں خیرات بھی لے لوں گا، اور مجھے مل جایا کرتی تھی، لیکن جو میرے اندر ایک جذبہ ہے نا، جذبہ لوگوں کے ساتھ خیر کرنے کا، میں تو اس قابل تھا، اور میں نے یہی کیا، اور میں ایسا ہی کرتا آ رہا ہوں کتنے زمانوں سے۔ تو جب لوگوں نے یہ بات سنی تو بادشاہ کے پاس اس بات کا جب چرچا گیا، تو لوگوں نے یہ بات جب بادشاہ کو سنے تو بادشاہ کو بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ آج کل کے بادشاہوں کی طرح وہ بادشاہ نہیں تھے، آج عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، وہ بادشاہ ایسے نہیں تھے۔ بادشاہ ایک بڑی مطلق العنان شخصیت ہوتی ہے، یہ مطلق العنان کہتے ہیں انہیں۔ تو غیاث الدین بلبن اور خلجی تو کہتے ہیں کہ زمین پر نیک بادشاہ خدا کا دوسرا روپ ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ نیک صالحہ پارسا نمازی خیر خواہی چاہنے والا بھلائی کرنے والا ایک اچھا بادشاہ اور وزیر زمین پر خدا کا عکس ہیں۔ انہیں ویسے تو نہیں ذل سبحانی کہتے، ذل کہتے ہیں سایہ، خدا کا سایہ، اور جو آج کچھ چل رہا ہے۔ مجھے کل بندہ کہتا ہے جی آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں آن ایئر، شامت آ جائے گی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، شامت ان کی آئے گی جو اس کے نہیں ہے، شامت اس کی آئے گی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت پختہ نہیں کرتے، جو ہونا ہو جائے۔ آقا کا ذکر، آقا کے ہمارے رب کا ذکر وہی ہوگا جو قرآن پاک میں درج ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو یہ اپنی باری دینا اور لوگوں کا احساس کرنا، دو چار چھوٹی چھوٹی مثالیں اور آپ سماعت فرما لیجئے۔ وہ دو چار چھوٹی چھوٹی مثالیں یہ ہیں کہ آپ دیکھیں اس چیز کو کہ اگر ہم خیر خواہی کریں تو ہم جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہم وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی 3 مثالیں ہیں۔ آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، دوسرے کے بچوں کو ساتھ بٹھا لیں، یہ بھی خیر ہے۔ کوئی رستہ بھولا ہوا ہے، اسے رستہ بتا دیں، یہ بھی خیر ہے۔
یہ بھی خیر ہے۔ تو یہاں پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس بات کا درس دیا جا رہا ہے، اس بات کی آگاہی دی جا رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو افراد ہیں ان کا یہ وتیرہ ہے لوگوں کے کام آنا۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال ہے بڑا غور سے سننے والا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم خیر خواہی میں صرف اپنے ہی لوگوں سے خیر کر سکتے ہیں یا غیر مذہبوں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جا سکتی ہے؟ یاد رکھیں قرآن پاک کے الفاظ ہیں، قرآن پاک بڑی مزے کی بات کرتا ہے، آیت الکرسی کے بعد فوراً یہ آیت پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زور نہیں، دین میں کوئی زور نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ جب ہم یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین، تو پھر ہمارے سامنے ایک بہت بڑی خیر خواہی کی بہت بڑی داستان آ جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بڑھیا کچرا پھینکا کرتی تھی، آپ نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی، اور وہ جو بڑھیا آپ کو استغفر اللہ معاذ اللہ جادوگر کہہ کے علاقہ چھوڑ کے جا رہی تھی، اس کی گٹھڑی اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گٹھڑی اٹھائی، خیر خواہی تو ہے۔ تو ہمیں یہاں ایک سبق ملتا ہے، ایک درس ملتا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی چاہیے، ہمارے پڑوس میں ہوں، ہمارے دفتر میں ہوں، ہمارے محلے میں ہوں، بطور بتقاضۂ بشریت اور امت مصطفیٰ کا فرد ہونے کے ناطے ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس غیر مذہب کی، غیر مسلم کی مدد کریں، غیر مسلم کی مدد کریں لیکن مرتد کی مدد نہ کریں۔ کیا غیر مسلم کی، جو مسلمان نہیں ہیں، اس کی مدد آپ ضرور کریں، بیمار ہو دوائی دلوائیں، اس نے کہیں پہنچنا ہے، سواری کی ضرورت ہے، آپ اسے دیں، اسے کھانا بھی ساتھ کھلائیں، لیکن مرتد کو بالکل کسی قسم کی معافی نہیں ہے۔ اب سن لیجئے کافر میں اور مرتد میں فرق کیا ہے، توجہ ہے نا؟ دیکھیں، کافر تو وہ ہے جو مذہب سے باہر ہے، جس کی کتاب، جس کی عبادت ہم سے نہیں ملتی، وہ تو کافر ہے۔ اس سے آپ ڈیل کر سکتے ہو، کاروبار میں کوئی روزگار ہے، کوئی اور اس قسم کا معاملہ ہے، آپ اس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہو، لیکن مرتد کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب وہ تو کافر ہے، لیکن مرتد میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، مرتد وہ ہے جو کھلے بندوں آپ کے مذہب کی استغفر اللہ تذلیل کرے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان عظیم کے اندر گستاخیاں کرے، کھلے بندوں یہ بکواس کرے، یہ بات کرے، اسلام کے خلاف بات کرے، مسلمانوں کے عقائد و نظریات کے خلاف بات کرے، یہ مرتد ہے، یہ مرتد ہے۔ اس کے ساتھ نہ آپ نہ بالکل کسی بھی قسم کا نہ کوئی بھی رشتہ نہ رکھیں، کسی قسم کا بھی، ہو سکے تو اسے اپنے آس پاس بھی نہ رہنے دیں، پاس بھٹکنے ہی نہ دیں، اسے وہاں سے نکال باہر پھینکیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ایک ہے ذمہ شہری اور ایک ہے حربی شہری، عربی مسلمان۔ ذمہ شہری وہ ہوتے ہیں کہ جو تعداد میں تھوڑے ہوں، اقلیت کہتے ہیں جسے، مائنورٹی، تعداد میں تھوڑے ہیں بھی دوسرے مذہب کے، آپ کے مذہب کے ہیں بھی نہیں، تو ان کے ساتھ آپ رہن سہن اپنا رکھ سکتے ہو، انہیں برابری کے حقوق دے سکتے ہو، معاشرتی دے سکتے ہو۔ لیکن اگر کوئی مرتد ہے، انکار کرنے والا ہے، تو آپ اس کا وہاں سے، وہ کہتے ہیں نا، چولہا چوکا ہی اٹھا لیں، اس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ بن سکتا ہی نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا شمار منافقین میں ہوگا، آپ منافق کہلائیں گے، آپ دائرہ اسلام سے آپ کا خروج ہو جائے گا، آپ دائرہ اسلام میں نہیں رہیں گے، آپ کے لیے تباہی بپا ہوگی اور آپ اس حصے میں نہیں آئیں گے، آپ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کے لوگوں میں نہیں آئیں گے۔ تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے تعلقات نہیں بنانے جو مرتد ہیں، لیکن غیر مذہبوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ آپ نیکی کر سکتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب ہے کہ آپ نے اس بوڑھی عورت کی گٹھڑی اٹھائی،
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ اس کی گٹھڑی اٹھا کر کسی دور کے مقام پر اس کو لے کے جا رہے تھے، وہ رستے میں بولی نہ ہوگی، اس نے باتیں نہ کی ہوں گی؟ یہ بات بڑی غور کرنے والی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا اپنا نام تو بتائیں، آپ ہیں کون، آپ نے میرے ساتھ اتنی نیکی کی؟ تو انہوں نے کہا اماں میرا نام محمد صلی اللہ علیہ ہے۔ تو اماں کو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آشنائی نہیں تھی۔ کہنے لگی بیٹا میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں کہ یاد رکھنا میں بھی یہاں سے جانے والی نہیں تھی، میں اپنے باپ دادا کے مذہب کو بچا کے یہاں پر جا رہی ہوں۔ سنائے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ سم معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے حاکم بدہن، کہ اس علاقے میں، اس شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، وہ لوگوں پر جادو کرتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، بہت ظلم کرتا ہے۔ تو میں یہ علاقہ اس لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں، ان کو دوسرے ہال میں بٹھا دیجئے، ان کو دوسرے ہال میں بٹھا دیجئے، یہاں پر رش بڑھ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کھول دیجئے، انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے باپ دادا کا دین بچا کے جا رہی ہوں، تو باپ دادا کا دین جب بچا کے جا رہی ہوں تو میں تمہیں ایک نصیحت کر رہی ہوں کہ تم بھی ایسا مت کرنا، کیونکہ اس بندے کے بارے میں استغفر اللہ حاکم بدہن لوگ کہتے ہیں کہ بہت سخت ہے، بہت ظالم ہے، بہت زیادتی کرتا ہے، استغفر اللہ۔ تو بیٹا تو بتا تو صحیح تو ہے کون؟ آقا فرماتے ہیں ماں تو جس سے ڈر کے جا رہی ہے میں وہی تو مصطفیٰ ہوں، میں وہی تو آمنہ کا لال ہوں، میں وہی عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ ماں تو جس سے ڈر کے بھاگ رہی ہے میں وہی مصطفیٰ ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پوری کائنات کے لیے خیر ہے، جانوروں کے لیے خیر ہے، چرند پرند درند کے لیے خیر ہے۔ تو ہمارا دین اسلام ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہمیں آپس میں اس قدر محبت اور اخلاص رکھنا چاہیے کہ ہم خیر بن جائیں، ہمارا شمار خیر میں ہو جائے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے قصے واقعات ہیں۔ اب ہر بندہ کہے جی کہ مجھے اچھا انسان ملے، مجھے اچھے بندے کی تلاش ہے، میں کسی اچھے شخص کے انتظار میں ہوں، کسی اچھے بندے کے انتظار میں میں بیٹھا ہوں، جی میں کوئی اچھا انسان مل جائے کاروبار میں، زندگی کے اندر اور دیگر مراحل میں مجھے ایک اچھے انسان کی تلاش ہے۔ تو وہ اچھے کی تلاش تو کرتا ہے لیکن خود اچھا نہیں بنتا، وہ خود تو خیر تلاش کرتا ہے لیکن خود خیر نہیں بنتا۔ ارے نادان تو خود اچھا ہو جا، کسی کی تلاش تو ختم ہو جائے، کسی کی تلاش تو ختم ہو جائے، کوئی تجھ تک تو پہنچ جائے۔ تو یاد رکھیں ساتھیو دوستو، ہمیں کم از کم اتنا سوچ لینا چاہیے جو ہمارے زمانے میں جو فی الوقت فی زمانہ جو زمانے میں ایک بحرہ روی پھیلی ہوئی ہے اور ایک تذبذب کا ماحول ہے، تو ہمیں پھر یاد کر لینا چاہیے نار نمرود کی چڑیا کو، نار نمرود کی چڑیا کو یاد کرنا چاہیے۔ ناظرین ذی احتشام اور حاضرین ذی احتشام، وہ چڑیا کیا تھی نا، واقعہ اس طرح ہے کہ جب نار نمرود جلائی گئی، آگ جلائی گئی، آگ روشن کی گئی، تو ایک چھپکلی ایک کونے میں موجود پھونکے مار رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی چڑیا پانی کا قطرہ لے کے آتی دریائے دجلہ سے اور پانی کا قطرہ آگ پہ پھینکتی کہ آگ بجھ جائے۔ نہ تو چڑیا کے پانی کے قطرے سے آگ بجھنے والی ہے، نہ چھپکلی کی پھونکوں سے آگ بڑھنے والی ہے۔ تو فلاسفر نے پوچھا چڑیا کیا کر رہی ہے؟ چڑیا نے کہا خیر کر رہی ہوں، خیر خواہی کر رہی ہوں، خیر کا کام کر رہی ہوں۔ کہا تیری اس کوشش سے آگ تو بجھنے والی نہیں۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے میری پانی کے ننھے منھے قطروں سے آگ کا سینک ہی اتنا ہے کہ وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، وہ قطرہ جو میں چھوٹی سی چونچ میں لے کر آتی ہوں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کل روز قیامت میں اپنے مالک سے بولوں گی مالک میں تو خیر ہوں، میں تو خیر خواہ ہوں، میرا شمار آگ بجھانے والوں میں ہے، آگ جلانے والوں میں نہیں ہے۔ ہر شخص، ہر امتی، ہر بندہ اس کو اگر اپنا وتیرہ بنا لے، اپنی عادت بنا لے اور اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لے تو اللہ اس پر راضی ہو سکتا ہے۔ اور ہوتا ہے نا، یہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نیکی کا موقع دیا ہوا ہے، نیکی کا موقع دیا ہوا ہے۔ اتنا وقت نہیں گزرا، اتنا ٹائم نہیں گزرا، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ آج کل تو لوگوں نے بڑا بات کو وائرل کیا ہو، یہ بات ہے سچی۔
بات ہے حق والی، حق کی بات ہے یہ۔ تو میں نے بھی پڑھا اور میں نے سنا بھی ہے، اور میں نے ان سے ملاقات بھی کی، اور انہوں نے مجھے بتایا یہ فلاں جگہ ہے، انہوں نے یہ کیا کہ ان کی دکان تھی، ایک بندہ تھا، تو ان کو بولے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں بیٹا، تشریف رکھیے، آگے نہیں، آگے جگہ نہیں ہے، پیچھے بیٹھے، بسم اللہ۔ تو ایک شخص تھا، دکان رکھی تھی اس نے، تو لوگ اسے سودا لیتے، تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ان سے ایم فضول میں بدتمیزی کر دی، تو جب انہوں نے حقیقت مجھے بتائی تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ کہتے ہیں جی بات یہ ہوئی، معاملہ یہ ہوا کہ میں ایک دکان پر گیا گوشت لینے کے لیے، دکان پر گیا گوشت لینے کے لیے، تو اب تو ماشاءاللہ گوشت کی قیمت پوچھ کے بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں جی، ہاضمہ ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ابھی آپ چھوٹے موٹے گوشت کا کھانے کا شوق رکھیں، دل چاہے کہ میں بھی موٹا گوشت کھاؤں، وہ کہتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ زمانہ ہے نا، بھی زمانہ بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ بندہ کہتے ہیں جی وہ زمانہ تو گیا کہ ہم اب مرغی کھائیں، اب تو اولاد ہی آ گئی ہے کہ ہم صرف مرغی کی اولاد پر اکتفا کر سکتے ہیں، ہم مرغی کی اولاد ہی کھا سکتے ہیں، ہم صرف انڈا ہی بڑی مشکلوں سے کھا سکتے ہیں، جہاں پر انڈے کی قیمت 26 سے 30 روپے ہو گئی ہے، اب مرغی تو ہم نہیں کھا سکتے، اس کا انڈا ہی کھا سکتے ہیں، حالات یہ چل رہے ہیں، اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے پوچھا ان سے جا کر گوشت کس طرح کلو ہے، تو انہوں نے کہا جی گوشت یہ کچھ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے پوچھا گوشت کس طرح کلو ہے، تو اس وقت جو گوشت کی قیمت تھی انہوں نے کہا جی گوشت آپ سمجھ لیجیے 800 روپے کلو کر لیں، چلیں ایسے کر لیں، یا 600 روپے کلو کر لیں کہ جی گوشت جو ہے وہ 800 روپے کلو ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بنائیں۔ اب جیسے سائی نے گوشت اتارا، بوٹیاں بنانا شروع کر دیں، ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا بھائی 1 کلو گوشت مجھے تول دو، ایک گوشت مجھے تول دو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اس کا کام چھوڑ کے اس عورت کا گوشت کاٹ کے تولنا شروع کر دیا۔ اس بندے کو بڑا غصہ آیا، بھائی میں آیا ہوں پہلے تو میرا کام کر رہا تھا یہ بندہ، تو اب اس نے میرا کام وہیں چھوڑ دیا، وہیں بوٹی رکھ دی، وہیں پر اس کا کام چھوڑ کے عورت کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمارا ایک معاشرتی ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا کہ ہم ہر چیز کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات اٹھنا شروع ہو گئے، کس نے عورت کے ساتھ اتنی مہربانی کیوں کی؟ ابھی یہ میں اس کشمکش میں مبتلا ہی تھا کہ عورت نے پوچھا گوشت کس طرح کلو ہے، تو اس نے کہا 500 روپے کلو۔ مجھے اور غصہ آیا کہ لگتا ہے کوئی پرانی جان پہچان ہے ان کی، یہ بندہ ٹھیک نہیں لگتا۔ سامنے آج کل ہم ہر بندے کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا دماغ اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ دماغ میں خباثت ہوتی ہے نا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ جی مجھے تو 800 روپے کلو دے رہا ہے، اور اس عورت کو 500 روپے کلو، 300 روپے چھوڑ رہا ہے اسے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا بھائی میرا گوشت تو لو۔ انہوں نے کہا بھائی آپ سے کہا ہے پہلے ان کو ملے گا، آپ کو بعد میں ملے گا۔ میں نے کہا وہ خدا کے بندے میں پہلے آیا ہوں اور مجھے گوشت تم پہلے دو۔ خیر وہ چپ سادھ لی اس نے، وہ عورت گوشت لے کر چلی گئی۔ اس نے گوشت لیا، اس کے دماغ کی جو خباثت تھی نا اس کے اندر ہلچل مچ گئی کہ نہ جانے اس نے اس عورت کو میرا کام چھوڑ کے پہلے گوشت دیا، اور پھر اس پر اتنا مہربان بھی ہوا، اس کو 300 روپیہ بھی چھوڑ دیا۔ اب یہ اس کے دماغ میں نا وہ گند پکنا شروع ہو گیا۔ اگلا ہفتہ پھر جمعرات کو جب گوشت لینے نکلے، پھر اس نے یہی معاجرہ دیکھا کہ بھئی مجھے 800، اور پھر اتفاق سے میرا گوشت جب میں تلوا رہا تھا اسی لمحے وہ عورت آ گئی۔ خیر وہ سارا واقعہ وہی ہوا۔ تو نے کہا یار آج مجھے بتاؤ تمہارا اس عورت کے ساتھ تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کہا کو پرانی جان پہچان لگتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے 800 روپے کا کلو دے رہے ہو اور تم اسے 300 روپے کم دے رہے ہو، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس نے کہا میں کام کے بعد تمہیں بتاؤں گا۔ یہ بندہ کہتا ہے میرے ذہن میں ٹینشن سی مچ گئی کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے، یہ مردوں پر مہربان نہیں ہے، عورت پر مہربان کیوں ہے؟ عورت بھی شکل و صورت والی تھی۔ جب تشریف رکھیں ماشاءاللہ، آپ لیٹ ہو گئے، تشریف رکھیں، خاموشی سے بیٹھیں، ماشاءاللہ، خوش آمدید، مرحبا، درس میں آپ کی آمد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہ معاملہ، کہ انہوں نے کہا جب کام ختم ہوگا پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ جب کام ختم ہو بندہ کہتا ہے جی میں گیا اس کے پاس، میں نے کہا بتا اب کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو چلنا بھائی، تجھے 500 اور 800 کا فرق بتا دوں اور اسے گوشت پہلے دینے کا فرق بتا دوں۔ کہتا ہے وہ شخص مجھے لے کر چلا گیا، ایک اونچی پگڈنڈی تھی،
وہ جا کر وہاں کھڑا کرتا میرے پاس آؤ. میں اس کے پاس آ کر وہ دیکھو وہی عورت تھی نا. انہوں نے کہا ہاں وہی عورت تھی. کہا یار یہ بیوہ ہے. تم نے تو میرے بارے میں طرح طرح کی خباثتیں سوچیں، طرح طرح کے تمہارے ذہن میں خیالات آئے، تو یار دیکھو وہ عورت ہے نا، وہی ہے نا. کہا وہی ہے. تھوڑی دور سے گھر سے. کہا دیکھ وہ بیوہ ہے. دیکھا اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں وہ مدد کے لیے جاتی ہے، جہاں خیرات کے لیے جاتی ہے، یہ معاشرتی گندے درندے اسے گھنونی نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ میری بہن بنی ہوئی ہے، یہ میری بہن بنی ہوئی ہے. ایمانداری سے بتائے شخص، اس عورت کے بچوں کے چہروں پر تو خوشی دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نظر آ رہی ہے، خوشی سے کھا رہے ہیں. کہا تو اپنے بچے بھی دیکھ، میں بھی اپنے بچے دیکھتا ہوں. ہمیں اپنے بچوں میں یہ بچے نظر آتے ہیں کہ ہم معاشرتی طور پر اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتے، ہم کسی کے متعلق خیر نہیں کر سکتے، ہم کسی کو خیر کے متعلق ہم اس کے ساتھ زندگی کا لین دین نہیں کر سکتے. یہ شخص کہتا ہے مجھے رونا آ گیا تو میں نے اس کے ہاتھ چوم لیے، تو کتنا اچھا انسان ہے. کہا بھائی یاد رکھو ایک بات یاد رکھو. اس نے وہ نصیحت کی تھی اس وقت، وہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے. اس نے کہا تھا کبھی کسی کے ساتھ نیکی کر کے تو دیکھو، اور وہ نیکی جس میں ملامت ہو، وہ نیکی جس میں ملامت ہو. جیسے تم نے مجھے ملامت کیا ہے، اے بھائی تیری ملامت سے مجھے نماز پڑھنے میں بڑی لذت آتی ہے. مجھے یہ نیکی، یہ خیر کا کام بھلا لگا، اچھا لگا. تو حضرات ہمیں بھی سوچنا پڑے گا، ہمیں بھی سوچنا پڑے گا، ہمیں بھی غور کرنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں کب شعور آئے گا، ہم کب خیر بنیں گے، ہم کب خیر خواہی کے مراحل پر اتریں گے پورے. آخر ہم امتی ہیں، ہم بہترین امت ہیں، ہم خیر والی امت ہیں. تو آخری بات کیا کہ بات کو ختم کرتے ہیں. اگرچہ بہت ساری معلومات، بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی. وہ ایک شخص تھا، اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کے نا کسی اسٹور پہ گیا، جنرل اسٹور پہ گیا. یہ بات سنو اور سمجھو خیر کیا ہے. میں اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ میرے اپنے ایکسپیریمنٹ میں ہیں، میرے اپنے پڑے ہوئے ہیں. میں کوئی ہوا میں بات نہیں کرتا، نہ مجھے ایسی عادت ہے. مجھے پتہ ہے مجھے سننے پر یہاں دنیا بیٹھی سن رہی ہے، یہاں پر آپ بھی ہیں، مجھے ہر سوال کا جواب دینا پڑتا ہے. اور ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمیں قرآن پاک سے ہدایت لے کر چلنا چاہیے. جس کا رہنما قرآن پاک ہو وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا میرے پترو، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا. کہتے ہیں ایک چور تھا، وہ اسٹور سے چیزیں چرا لیا کرتا تھا، چوری کر لیا کرتا تھا. ایک دن اپنی بیٹی کے ساتھ چلا گیا، اس کی چوری کو تیسرے بندے نے پکڑ لیا. جب یہ بات دکاندار تک گئی نا، دکاندار تک، تو دکاندار نے جب ساتھ چھوٹی بچی دیکھی، اب دکاندار کے اندر کتنی خیر ہے. خیر بنو میرے پترو، خیر بنو، خیر بنو، کل کائنات میں خیر بنو. خیر بن جاؤ گے تمہارا کک نقصان نہیں ہے، تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، تمہارے لیے کرم ہی کرم ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ چور پکڑا گیا تو دکاندار کو جب پتہ چلا کہ یہ چور ہے، تو ساتھ دیکھا اس کی ایک ساتھ چھوٹی سی بیٹی اور چھوٹا سا بیٹا ہے. تو دکاندار نے بڑی ایک ٹیکنیکلی نیکی کا ایک خیال فوراً بنا لیا. اس نے اسے کاؤنٹر پر بلایا. اس نے کہا تمہارے ساتھ چھوٹے بچے ہیں اور تم چوری کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب میں جو کروں گا تمہارے ساتھ، اگر وہ غلط ہوا تو تمہارے بچوں میں معاشرتی برائیاں جنم لیں گی. اے شخص تو نے جو لیا لے لیا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا رویہ کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہوں. جا اپنی بچوں میں جا کے کھڑا ہو جا. چور تھا، وہ کیا کرتا، جا کے بچوں میں کھڑا ہو گیا. تو دکاندار کہتا ہے میں اس سے مخاطب ہوا. میں نے کہا بھائی آپ پچھلی بار آئے تھے تو آپ کے سامان کے 2 تھیلے یہیں رہ گئے تھے اور آپ نے بقایا بھی نہیں لیا تھا. جب اس چور نے یہ بات سنی تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. دائیں بائیں دیکھو، مجھے کہہ رہے ہیں نا، مجھے صحیح مخاطب ہے. انہوں نے کہا بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آؤ چھوٹے بچوں، آؤ بیٹا بات سنو، بیٹی بات سنو. وہ پاس آئے بچے، ان کو چاکلیٹ دی. کہا بیٹا پاپا کے ساتھ ہوتے ہو، اگر پاپا خیال نہیں کرتے، آپ بڑے ہو رہے ہو، آپ بڑے ہو گئے تو آپ پاپا کو بتایا کرو. پچھلی بار بھی آپ کے پاپا 2 تھیلے سامان کے چھوڑ گئے اور گھی کا کنستر اور آٹے کا تھیلا چھوڑ گئے اور بقایا بھی انہوں نے نہیں لیا. چور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہم تو کہتے ہیں کوئی دکان سے ایک
چاکلیٹ تو اٹھائے مار مار کے اس کی ہڈیاں نہ توڑ دیں، کوئی روٹی تو چوری کرے، کوئی ٹوٹا پھوٹا نان تو لے کر نکلے۔ ہم تو اتنے ظالم ہو گئے ہیں، ولیمے کے کھانوں میں، شادیوں کے کھانوں میں غریبوں کو حال میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ 6 لوگ کھڑے کیے ہوتے ہیں ہوٹل میں، کوئی بندہ دوسرا نہ کھانا کھا جائے۔ تو چور رو پڑا، اس نے کان میں ایک بات بولی، اس نے کہا بھائی خیر بن جا، بھائی خیر بن جا، اللہ تیرے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرے گا۔ تو اس دکاندار نے اپنے ملازم کو آواز دی، اس چور کو اس بندے نے 8,500 روپیہ واپس کیا۔ بھائی یہ آپ کا بقایا ہے، یہ آپ کا بقایا ہے، جو پچھلی بار آپ نے سامان لیا تھا اور پیسے واپس لینا بھول گئے تھے، اور سامان اس کو ٹھیک ٹھاک دے دیا، اور پھر جب وہ جانے لگے تو اس کو یہاں سے پکڑ کے بلایا پیچھے۔ اس نے کہا خیر بنو، لیکن آج میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو تم میرے پاس آؤ گے، چوری نہیں کرو گے۔ تم بچوں کو ساتھ لے کر آ رہے ہو، بچوں کی ذہن سازی کرو۔ تمہارا باپ چور تھا تب تم چور بنے، تمہارا باپ اپنی چوری کی داستانیں تم سے نہیں چھپا پایا اور تب تم چور بنے۔ اگر میں بھی تمہیں زد و کوب کرتا، تمہارے ساتھ مار پیٹ کرتا، تو تمہارے بچے قدرتی طور پر ان کے اندر باپ کی محبت اور حمایت میں معاشرتی طور طریقوں سے، رکھ رکھاؤ سے نفرتیں پیدا ہوتی۔ تو بھائی میرے آئندہ ایسا مت کرنا، خیر بنو، خیر بنو اور خیر بنو۔ تو خیر ایک بہت بھلائی والا معاملہ ہے، ایک بہت بھلائی والا معاملہ ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں پتہ، بہت ساری باتیں ہیں، میں کتنی باتیں بیان کروں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، لمبی ہوتی جا رہی ہے، کتنا سے کنٹرول کروں، کتنا قابو میں کروں۔ بس آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ نے خیر بننا ہے، آپ نے لوگوں کے لیے خیر ثابت ہونا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ جبر نہیں کرنا۔ اخرجت للناس، اخرجت للناس، تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں بھیجا گیا ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے۔ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے آپ کو درست کر لو، اپنے آپ کو اچھا کر لو، کسی کی تلاش تو ختم ہو۔ یاد رکھو دنیا میں برائی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوئے، بھلائی کرنے والے، خیر کرنے والے ہر زمانے میں کامیاب رہے۔ تو دوستو، ساتھیوں، بہنوں، بیٹیوں، میرے پتروں، میرے طالب علموں، میرے مریدوں، اس بات کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو، کنتم خیر امت، کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ اس کو ثابت بھی کرو۔ اللہ ہمیں بہترین امت بنائے، اللہ ہمیں نیکی کا خوگر بنائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔